السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیبتناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہا ہے۔ وادی پر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے باسی ابھی پورے طور پر بیدار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹک دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ آیت نمبر 35۔ دنیا میں ہم جنس پرستی کی موجود ملعون قوم بہت ڈھٹائی کے ساتھ علل اعلان بدکاری کرتی تھی۔ سدوم شہر بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر سدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورہ، ادمہ اور بالغ یا صغر تھے۔ سدوم ان شہر کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام بران تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ بدترین عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج کی جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خیاشت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علل اعلان فخر و مباحات کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے گھر کے خادم خاص لعاز کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے سدوم بھیجا تھا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا، اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لعاز کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس کا تعاون معاوضہ ادا کر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پورے شہر کو آسمان تک اٹھا کر زمین پر پیش دیا۔ لعاز تو یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، بحث و تکرار شروع ہو گئی، اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مختانہ ادا کرنا ہوگا۔ لعاز یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔
اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس قوم کی اصلاح پر مامور فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے تھے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ بدعات میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاریاں بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا واعظ و نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لطف و نرمی کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے رہتے۔ قوم کی خباشت، بے حیائی، بدکاری، فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی و طہارت کی زندگی کا رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو۔ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بڑی محفل میں انہیں غیرت دلائی، اے قوم کے لوگوں، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس پر اس کا نام کندہ تھا۔ انسانی شکل میں فرشتوں کی آمد۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالی نے سورہ زاریات میں اس ملاقات کی تفاصیل بیان کی ہے۔ حضرت
سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ صدوم شہر کے دروازے ہی پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکیں رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نو عمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بد سلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپا چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمانے باری تعالی ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ صدوم شہر آج بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے، جس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بد مست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے،
جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ جواب زیادہ دور نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیوں میں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوگر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ غور غزر کہتے ہیں۔ عذاب الہی کی ابتدا ارشاد باری تعالی ہے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ اس کی تفسیر کنز الایمان میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی نابید ہو گئی کہ نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا، کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے۔ جو نشان کیسے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطۂ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سے سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگی، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے اس کو اوندا کر کے پلٹ دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و تجسس کے بعد قوم لوط کے شہر سدوم کے کھنڈرات اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تلم الحمال کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ نے اس شہر کی دریافت کو ایک گم شدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ سدوم شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ متحققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بلائی اور دوسرا زیری۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے، جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔
تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 35,000 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ہے، ان لوگوں کے لیے عقل و شعور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی کے معاملات دیکھیں کہ امریکہ جو ہم جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر کا سرپرست و روح رواں ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالی نے 3,500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجد شہر کی باقیات دریافت کروا دی۔ یہ واضح پیغام دے دیا کہ آج تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے لا علم نہیں، تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرکزی سرکشوں، نافرمانوں، ملعونوں کو ہر خائن خسار کے عبرت کی مثال بنایا گیا۔ قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ مولانا حفظ الرحمان توریت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام ماہ خاندان صدوم سے ہجرت کر کے صفوغر یا صغر کی بستی میں چلے گئے تھے جو صدوم کے قریب ہی آباد تھے۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد صغر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ شہر صدوم کی ایک حسین نو دل کش صبح ہے، حسب معمول نیم سحر کے معطر پرکیف جھونکے 400 پھیلے ہوئے ہیں، قدرتی حسن سے مالا مال سر سبز و شاداب پہاڑوں کے بیچ اس حسین و جمیل مہکتی وادی اور اس میں گنگناتی بل کھاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، گہرے جھیلیں، اناج کے خوشوں کی سبز چادر سے ڈھکے میدان، انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، گھنے جنگلات کے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، شاخوں پر چہکتے پھرتے اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ برنگے پرندے اور آسمان پر تیرتے سفید بھورے بادلوں کی اوٹ سے جھانکتے سنہری وہ پہلی کرنیں ان مکینوں کی منتظر ہیں کہ جو اس سعادت عظمیٰ سے محروم اپنے آشیانہ استراحت میں گہری نیند خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خلاف توقع آج جنگلی مرغے زیریں کی خوشکن بانگ میں خوف اداسی کی چھلک ہوتی ہے۔ ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے بھی نہ پائی کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشت ناک خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کی سرسراہٹ، آبوشار جھرمنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئی، بادیں صبا روٹ کر واپس ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔